اور میں اس سلسلے میں الطاف وانی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور سارے اس ہال میں بیٹھے ہوئے پورے پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میرا خیال ہے پہلی مرتبہ یوم تاسیس اسلام آباد میں منایا. الطاف وانی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہر برس سے جنیوا میں کشمیر کے سلسلے میں لابنگ کی ہے. ان کا ایک تھنک ٹینک یہاں موجود ہے، وہ کشمیر کے لیے کوشش کر رہا ہے اور وہ کوشش کامیاب ہو رہی ہے. میں ہمیشہ ان کو یہ یاد دلاتا رہتا ہوں کہ یہ دو حضرات جو ہے یہ مذاکرات بعد میں کر لیں. آپ کی گفت و شنید جاری ہے، طے کر لیجیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی کوششیں، آپ کو الطاف وانی صاحب کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ان کی کوششیں برابر ہوئی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی 2018-2000 میں آفس آف دا ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس نے 2 رپورٹیں کشمیر کے بارے میں شائع کی تھی. تو اس میں کشمیریوں کی محنت شامل ہے، یعنی نہ صرف آزاد کشمیر کے، نہ صرف پاکستان کے، بلکہ بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی کوششیں اس میں شامل ہیں. ان کے جو بھی نمائندے جاتے رہے ہیں وہ ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس سے ملتے رہے ہیں، ہیومن رائٹس کاؤنسل کے ارکان سے ملتے رہے ہیں، اسپیشل رپورٹرز اور اسپیشل ریپرزینٹیٹیوز کے ساتھ ملتے رہے ہیں. اس وجہ سے وہ ہمیں کامیابی نصیب ہوئی. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری خوش قسمتی ہے، اہل جموں کشمیر کی خوش قسمتی ہے، آزاد کشمیر و پاکستان کے لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ شہریار آفریدی صاحب کی شکل میں ہمیں کشمیر کمیٹی کا ایک رہنما ملا. جب سے یہ تشریف لائے ہیں تحریک آزادی کشمیر کا یا جو ہماری سیاسی اور سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں اس کی ایک الگ نہج ہے، اس کا ایک الگ لب و لہجہ ہے، ایک منفرد لب و لہجہ ہے. اور پھر یہ کہ وہ عوامی اجتماعات ہوں یا بین الاقوامی ویبینارز یا سیمینارز ہوں اس میں یہ شرکت فرماتے ہیں. میں نے ایک جو ہے سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا کہ یہ ٹریل 5 پہ نوجوانوں کو لے کے گئے ہیں. آپ گئے تھے، تشریف لے گئے تھے یا کوئی سماجی فاصلے کی وجہ سے پابندی ہو گئی تھی؟ تو اس طریقے سے یعنی انوویٹو طریقوں سے یہ کشمیر کی تحریک چلا رہے ہیں اور میں ان کو سلام کہتا ہوں، ان کی کمیٹی کو سلام کہتا ہوں اور آپ سب مل کر ان کا ہاتھ بٹائیں، خاص طور سے جو آل پارٹیز حریت کانفرنس ہے وہ ان کا ہاتھ بٹائیں تاکہ ہم کامیابی کی بلند تر منزلوں کو طے کر سکیں. میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اردو میں بات کی جائے یا انگریزی میں بات کی جائے، لیکن میں نے بہت سے شکریہ ادا کیے. ثنا، that's your name, isn't it? طیبہ، پورا نام طیبہ نثار خان. طیبہ نثار خان نے ایک بہت اچھا کام کیا. جب وہ تعارف کروا رہی تھی آزاد کشمیر کا تو اس نے آزاد کشمیر و مقبوضہ کشمیر کا موازنہ کروایا، اتنا خوبصورت موازنہ کروایا کہ میں نے ماضی قریب میں ویسا نہیں سنا. آپ پاکستان ٹیلی ویژن میں کام کر رہی ہیں لیکن آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں بتایا. یہ میں باہر کے لوگ جو ہوتے ہیں ان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ دیکھو بات سنو. وہ یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں ایک مصنوعی توازن قائم کرنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مسئلہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی ہے، مسئلہ آزاد کشمیر میں بھی ہے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ وہاں ہر روز نوجوان قتل کیے جا رہے ہیں. وہاں آپ گلی کوچہ اور بازار میں جائیں یا گاؤں یا دیہات میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو فوجی جو ہے ان کے بیریکیڈز موجود ہیں، ان کے کنسرٹینا وائرز موجود ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ عورتیں غیر محفوظ ہیں، بچے غیر محفوظ ہیں. 14,000 سے زیادہ جو نوجوان ہیں وہ کنسنٹریشن کیمپس میں ہیں. لوگ غائب کر دیے جاتے ہیں، عورتوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے. آزاد کشمیر آئی، دیکھیے کیسی آزاد فضا ہے. نہ آپ کو جو ہے مظفر آباد میں، میرپور میں اور راجا کوٹ میں فوجی نظر آئیں گے، نہ وہ ناکہ بندی ہوگی، نہ وہاں کوئی پہرا ہے، نہ کوئی نعرہ لگانے کے اوپر پابندی ہے وہاں. اور یہ وہ فضا ہے، وہ آزادی کی فضا ہے جو آزاد کشمیر کے لوگوں نے ایک جنگ آزادی لڑ کر حاصل کی. اور مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ آج یہاں اسلام آباد جو پاکستان کا عروس البلاد بھی ہے اور اس کے بعد اس کا صدر مقام بھی ہے، وہاں اتنی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو کے
آزاد کشمیر کی قیادت اور یوم تاسیس کو یاد کر رہے ہیں، لوگ بھول گئے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، نوجوان جو ہیں یہاں، مجھے نوجوان کی بہت بڑی تعداد نظر آ رہی ہے۔ آپ میں سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کے لیے کیا کریں، اور آپ کے بڑے بے ہمتی کی باتیں کرتے ہیں، یا آپ کے دوست بھی بے ہمتی کی باتیں کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سن 1947 میں اگست، ستمبر، اکتوبر کے مہینوں میں جب یہ واضح ہو گیا کہ مہاراجہ کشمیر نے کشمیر کو نہیں چھوڑنا، ہندوستان کے حوالے کرنا ہے، تو اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت آزاد کشمیر کے جو لوگ تھے وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے دوسری جنگ عظیم لڑی ہوئی تھی، انہوں نے جلدی سے اپنا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بنایا، اور اس کے بعد ان کے پاس کیا ہتھیار تھے، کیونکہ تمام ہتھیار جو تھے وہ مہاراجہ کشمیر نے ان سے چھین لیے تھے۔ ان کے پاس ہتھیار تھے، ڈنڈے، کلہاڑیاں اور ٹک ڈم بندوق، وہ بھی ہم درے سے لاتے تھے، اور اس کے بعد ہمارے آبا و اجداد نے اس اسلحہ کو استعمال کر کے جس خطے کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، اس کو آزاد کروا دیا۔ آج آپ وسائل کی بات کرتے ہیں، ایک نیوکلیئر ریاست ہے اور وہ وسائل کی کمی کی بات کرتی ہے، اور یہ کہ آپ ہندوستان سے مرعوب ہو گئے ہیں۔ ادھر تو اس وقت لارڈ ماؤنٹ بیٹن بیٹھا ہوا تھا اور ہندوستان کی پشت پناہی کر رہا تھا برطانیہ اس کی پشت پناہی کر رہا تھا، لیکن آپ کھڑے ہو، آپ اسی جذبے سے کھڑے ہوئے تھے جس جذبے سے جنگ بدر کے مجاہدین کھڑے ہوئے تھے۔ تعداد سے نہیں وہ گھبرائے کہ ہندوستان نے اپنی فوج اتار دی۔ میں سوا بھی گیا ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، اور اس کے بعد جو ہے ہندوستان نے 22 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منایا۔ جی یوم سیاہ اس لیے منایا کہ ہم 27 اکتوبر کو یوم سیاہ مناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب 22 اکتوبر کو قبائلی لشکر جو ہے وہ آئے اور انہوں نے کشمیر کے اوپر گرفتار کی تھی، تو وہ ان کو ریڈرز لکھ رہے تھے، تو میں نے انہیں درست کیا، میں نے کہا وہ ریڈرز نہیں ہیں، they are liberators and heroes and we celebrate them and we salute them۔ آج ایک اور خوشی کی بہت بات ہے کہ وہ یہاں مسیح برادری کے لوگ، ہندو برادری کے لوگ، سکھ برادری کے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جہاں نے کہا کہ ہم ایک مٹھی ہیں، اور یہ مٹھی جو ہے یہ مکہ بن سکتی ہے۔ اس نے یہ کہا کہ ہم سب متحد ہیں، کیونکہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ میں مقبوضہ کشمیر کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق وہاں 68% کے قریب مسلمان ہیں، وہاں کوئی تقریباً 28% کے قریب ہندو ہیں، مسیح برادری جو 3% کے قریب ہے، جو بدھ مت سے تعلق رکھتے ہیں وہ 9% ہیں، اور سکھ 1.9%۔ یہ سارے کے سارے کشمیر کا حصہ ہیں، کشمیر کا اٹوٹ حصہ ہیں، کشمیر کی فیبرک کا حصہ ہیں، اور ہم ان میں کسی قسم کی کوئی تمیز، تفریق اور تخصیص نہیں کرنا چاہتے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے لوگوں سے یہ اپیل کی ہے، مطلب جو دنیا کے رہنما ہے، مجھ سے یہ کہا ہے کہ مسلمان ہونے کو گناہ نہیں ہے، بلکہ اس پہ ہم تو فخر کرتے ہیں کہ ہم قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلتے ہیں، لیکن ہم سب ایک ہیں۔ آپ کو صرف اس وجہ سے نہ مارا جائے، جس طریقے سے ہندوتوا کے پرچارک کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، کہ جی آپ کا کشمیر سے صفایا کر دیا جائے گا، آپ کا ہندوستان سے صفایا کر دیا جائے گا، پاکستان کو ملک کر دیا جائے گا، نیست و نابود کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک اسلامی ریاست ہے، اور یہ ہے کہ پوتر اکھنڈ بھارت کو قائم کیا جائے گا۔ ایسا ممکن نہیں ہے جب تک ہم یہاں موجود ہیں۔ جو اہل جموں و کشمیر کی سیاسی خواہشات کو کچلا جا رہا ہے، اور یہ ہے کہ ان کے حق خود ارادیت میں نہیں کیا جا رہا۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں بین الاقوامی برادری سے، آپ لوگ اٹھے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کیا لاہے عمل اختیار کرنا چاہیے۔